میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خوشی کے 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور ہر ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم وہ کام بتائیں گے، وہ برائیاں، وہ کوتاہیاں جو عید سے قبل اور عید کے دن کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہم عید کی تیاریوں کے بارے میں کریں گے۔ یہ ایک فتنہ عید کی تیاری کا جو آج کل رواج اس کا بنتا جا رہا ہے، جو عید الفطر میں زیادہ اور بقرہ عید کے موقع پر کچھ کم برپا ہوتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بلا شبہ مسرت کا دن قرار دیا ہے، اور اتنی بات بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اس روز جو بہتر سے بہتر لباس کسی شخص کو میسر ہو وہ لباس پہنے۔ لیکن آج کل اس غرض کے لیے جن بے شمار فضول خرچیوں اور اسراف کے ایک سیلاب کو عیدین کے لوازم میں سمجھ لیا گیا ہے، اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج یہ بات فرض اور واجب سمجھ لی گئی ہے کہ کسی شخص کے پاس مالی طور پر گنجائش ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گھر کے ہر فرد کے لیے نئے جوڑے کا اہتمام کرے، گھر کے ہر فرد کے لیے جوتے ٹوپی سے لے کر ہر چیز نئی خریدے، گھر کی آرائش اور زیبائش کے لیے نت نیا سامان فراہم کرے، دوسرے شہروں میں رہنے والے اعزاء اور اقارب کو قیمتی کارڈ بیچے، اور ان تمام امور کی انجام دہی میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک متوسط آمدنی رکھنے والے شخص کے لیے عید اور بقر عید کی تیاری ایک مستقل مصیبت بن چکی ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے گھر والوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے جب جائز ذرائع کو ناکافی سمجھتا ہے تو مختلف طریقوں سے دوسروں کی جیب کاٹ کر وہ روپیہ فراہم کرتا ہے تاکہ ان غیر متناہی خواہشات کا پیٹ بھر سکے۔ اور اس عید کی تیاری کا کم از کم نقصان تو یہ ہے ہی کہ رمضان اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتیں اور اسی طرح بقر عید کے پہلے عشرے کی راتیں، بالخصوص بقر عید کی شب جو گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے عرض اور مناجات اور ذکر اور فکر کی راتیں ہیں، وہ سب بازاروں میں گزرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عیدین کے موقع پر بالخصوص میٹھی عید پر عید کارڈ بیچنے کا بہت ہی رواج ہے۔ ہر خاص اور عام پڑھا لکھا جاہل عید کارڈ بیچنے کا ضرور اہتمام کرتا ہے، اور ایک نہیں متعدد کارڈ بیچتا ہے اور خوبصورت سے خوبصورت کارڈ روانہ کرتا ہے۔ عید الفطر آنے سے ہفتوں پہلے بک سٹالوں کا چکر لگانا شروع کرتا ہے، جہاں شروع رمضان ہی سے نت نئے کارڈ عید کارڈ فروخت کے لیے موجود ہوتے ہیں، جن میں اعلیٰ، متوسط، ادنیٰ ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتوں والے کارڈ بھی ہوتے ہیں۔ انہیں خریدنے اور ارسال کرنے کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور جو ہے ان کو جو ہے ایک مسرت اور خوشی کی چیز جو ہے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بحالات موجودہ عید کارڈ اس قدر منکرات اور مفاسد پر مشتمل ہوتا ہے کہ جن کی موجودگی میں اس کو خریدنے اور بیچنے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تصاویر ہوتی ہے، اور تصاویر رکھنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، حدیثوں میں کتنی اس کی ممانعت ہیں۔ اور بعض عید کارڈ کے اوپر جو ہے، بعض عید کارڈ تو فلمی ایکٹروں اور اداکاروں کی رنگین تصویروں پر مشتمل ہوتی ہیں،
اور بعض میں تو نیم اور یہاں عورتوں کی رنگین تصاویر ہوتی ہے جن کو دیکھنا، بنانا، چھاپنا سب ہی گناہ ہے۔ اچھا، بعض عید کارڈ آیات قرآنی پر مشتمل ہوتی ہے اور عید کارڈ وصول ہونے، دیکھنے اور پڑھنے کے بعد کوڑا کرکٹ وہاں جو ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عید کارڈ بیچنے والوں کا آپس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عید کارڈ بیچنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس میں بہت ساری جو ہے خرافات ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فہم صحیح عطا فرمائے اور اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات وہ یہ کہ دیکھو، دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ مسنون ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی شخص سفر سے آئے تو اس سے معانقہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ان دونوں مواقع کے سوا یہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر سنت سمجھے بغیر اتفاقاً کرے تو گناہ بھی نہیں، اور سنت سمجھ کر کرے تو بدعت ہے۔ اب ہمارے زمانے میں چونکہ فرض نمازوں کے بعد مصافحہ اور عیدین کے بعد معانقہ اس کو سنت سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام یا صحابہ سے رضوان اللہ علیہم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور عید کی مبارکبادی تمام منکرات سے خالی ہو، مثلاً نہ اس کو سنت سمجھا جائے اور نہ فرض اور واجب کی طرح ضروری، اور نہ فرض اور واجب کا سائز کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، نہ ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جائے، اور جب ملاقات ہو تو پہلے باقاعدہ مسنون سلام کیا جائے، اس کے بعد تقبل اللہ منا و منکا یا اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ جیسے عید مبارک ہے کہہ دیا جائے تو جائز اور دعا ہونے کی بنا پر باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر اس میں حد سے تجاوز کیا، مثلا سنت سمجھا جائے یا فرض اور واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھا جائے اور اس طرح اس کا جو درجہ ہے اس سے اس کو بڑھا دیا جائے تو پھر مکروہ اور ممنوع ہے۔ تو عید کی مبارکباد کو لازم نہ سمجھا جائے۔ بس آگے جو ہے پھر عید کے موقع پر کھانے پکانے میں سوئیاں، عید کی سوئیاں، خاص سوئیوں کو عید کی سنت قرار دینا یا انہیں عید کے دن پکانے کو ایسا لازمی اور ضروری سمجھنا، یا بعض علاقوں میں کھیر پکاتے ہیں کہ جو شخص عید کے دن سوئیاں نہ پکائے یا آج کل بریانی نہ پکائے تو اس پر شرعی حیثیت سے نکیر کرنا ناجائز ہے۔ البتہ جو لوگ ایسا نہ سمجھے بلکہ محض اپنی سہولت یا پسند کے مطابق اس کو معمول بنائیں تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ بعض قرائن اور شواہد کی بنا پر عید کی سوئیوں کے متعلق بعض جگہ یہ تاثر ہے کہ عام لوگ اس کو عید کی سنت یا ایسا لازمی سمجھتے ہیں کہ اس کے ترک کو قابل طعن قرار دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی عید کی ایک رسم بن چکی ہے۔ اگلی بات، آج کل لوگ عید کے دن خوب اچھی طرح گناہ کرتے ہیں۔ اس دن ٹی وی دیکھنا، گانے سننا تو بہت سے لوگوں نے اپنے ذمے فرض کر رکھا ہے۔ عید کی خوشی کو ٹی وی اور گانوں کے ناپاک عمل سے مٹی میں ملا دیتے ہیں، کیونکہ گناہ میں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کیسی باعث خوشی بن سکتی ہے؟ بہت سے لوگ عید کے کپڑے بناتے ہیں تو اس میں بھی حرام حلال کا خیال نہیں کرتے۔ مرد ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں باریک اور مختصر کپڑے پہنتی ہے، اور بہت سے لوگ خوب اچھی طرح داڑھی کٹا کر انگریزی بال تراش کر نماز عید کے لیے آتے ہیں۔ جو عید سراپا اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تھی، اسے گناہوں سے ملوث کر دیا، سب کو راضی کیا، رب کو ناراض کر دیا۔ تو عید کہاں رہی؟ عید تو اسلامی چیز ہے۔ اس دن ہر کام خصوصیت کے ساتھ اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اس دن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے اور طبیعت کو آمادہ کیا جائے کہ آئندہ بھی گناہ نہ کریں گے۔ مومن کی زندگی گناہوں والی زندگی نہیں ہوتی۔ تو بس یہ چند باتیں عرض کی عید کی کوتاہیوں کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ جو مہینہ ہم نے اللہ کی عبادات میں جو ہے گزارا تو اب ان کے اعمال کو ہم برباد نہ کریں، بلکہ عید کے دن شب عید دونوں کے اندر جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو
اچھے اعمال، نیک اعمال، اپنے رضا والے اعمال کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔